अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जब मैंने इससे पूछा कि इसे किस बिना पर यह शक है कि सुमेरा को उसके माँ बाप ने कहीं गायब किया है, तो उसने जवाब दिया। इसका जवाब मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। थानेदार साहब, मैं आपको इन लोगों की फितरत के बारे में तो बता ही चुका हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरा घर खराब ना हो, लेकिन सुमेरा की माँ कोई न कोई ऐसा फितना जगा देती है कि चंद दिन के लिए जहनी सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। चौधरी साहब की वजह से मैं नर्म पड़ गया था, वरना इस मौके पर तो मैंने फैसला कर लिया था कि अगर ये लोग ना सुधरे तो मैं सुमेरा को छोड़ दूंगा। बहरहाल वो रुका और फिर चंद लम्हात के बाद दोबारा गोया हुआ। इस वाक़ये के बाद से मैंने सुमेरा के आज़ादाना मैके जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाता और साथ ही वापस लाता था, और मेरे इस रवैये पर इन दोनों मियाँ बीवी ने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। आज सुबह मैं सुमेरा को घर में छोड़कर दुकान पर चला गया। दोपहर से थोड़ी देर पहले नवाज भट्टी मेरी दुकान पर आया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। मैंने कहा सुमेरा घर में मौजूद है, वो जाकर इससे मिल ले। वो मेरी दुकान से रुखसत हो गया। मैं इसे भूलकर ग्राहकों के साथ मसरूफ हो गया। असर से थोड़ी देर पहले मैं घर गया तो घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी। इसका मतलब यही था कि सुमेरा घर में नहीं है। मैं परेशान हो गया। पहला ख्याल जहन में यही आया कि वो मैके चली गई होगी। ऐसा सोचते हुए मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने इसे सख्ती से मना किया था कि वो अकेली उधर नहीं जाएगी। मैं उसकी तलाश में सीधा नवाज भट्टी के पास पहुंचा, लेकिन सुमेरा वहां भी नहीं मिली। इसकी माँ सलमा भी घर पर मौजूद नहीं थी। इस सूरत हाल ने मुझे उलझा दिया और मैं चौधरी साहब की हवेली पहुंच गया। उन्होंने अपने तौर पर मालूम कराया, लेकिन सुमेरा की कोई खबर ना मिली। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने मुश्ताक मेहर को समझाकर इसके साथ मुझे आपके पास भेज दिया है। यह है सारा किस्सा जनाब। मैंने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। इस दौरान मैं मुसलसल उसके चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात का जायजा भी लेता रहा। मुझे उसकी ज़बान और आंखों में कोई ख़ास रब्त दिखाई न दिया। मुमकिन है ये उसकी परेशानी का असर हो। ये बात तो तय थी कि सुमेरा मौजा अग्गूवाल से गायब हो चुकी थी। नवाज भट्टी का कहना यह था कि उसकी बीवी सलमा ने अपने भाई हाशिम अली की तवस्सुत से सुमेरा को गायब कराया था। एक तरह से खलील भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहा था। इसका फोकस नवाज भट्टी और सलमा दोनों पर था। वो उन्हें सुमेरा की गुमशुदगी का जिम्मेदार समझता था। खलील ने अपनी कथा सुनाते हुए किसी कांस्टेबल का जिक्र नहीं किया था। वो सुमेरा की तलाश में नवाज भट्टी के घर भी हो आया था। इसका मतलब यही था कि मेरे भेजे हुए कांस्टेबल पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। ये एक हवाले से अच्छा ही हुआ था। कांस्टेबल की वहां मौजूदगी राज में रहना जरूरी था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है सुमेरा को नवाज भट्टी वगैरह ही ने गायब किया है? वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरा शक और किसी पर नहीं है जनाब। ठीक है, मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। तुम फिक्र न करो, मैं अभी नवाज भट्टी को थाने बुलाकर तहकीकात करता हूँ। चौधरी साहब तुम्हारी सिफारिश नहीं भी करते तो भी मैं तुम्हारी बीवी को बरामद कराने में तनदही से काम करता। तुम इत्मीनान से अपने घर चले जाओ। मैं ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें थाने बुला लूँगा। मैंने नवाज भट्टी से होने वाली अपनी तवील मुलाकात के बारे में खलील को कुछ नहीं बताया था। मैं किसी ऐसे जिक्र की ज़रूरत महसूस नहीं करता था। वो उठकर खड़ा हो गया और इल्तिजाई अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मैं सुमेरा के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे ढूंढ निकालें। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम मुतमईन होकर जाओ, मैं अभी नवाज भट्टी को यहाँ बुलाकर पूछताछ करता हूँ। अगर मैं भी इधर ही रुक जाऊँ तो अच्छा नहीं है? क्यों? तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मौजूदगी में नवाज भट्टी से बात करें। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, ताकि वो अगर किसी गलत बयानी से काम लेने की कोशिश कर रहा है तो मैं फौरन उसे टोक दूंगा। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने हतमी अंदाज में कहा। मैं पहले अपने तौर पर नवाज भट्टी से पूछगछ करूंगा। अगर घी सीधी उंगली से निकल आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं फौरन तुम्हें थाने में तलब कर लूँगा। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए तंबीही अंदाज में कहा, और इस दौरान तुम अग्गूवाल से कहीं बाहर जाने की कोशिश न करना। मैं किसी भी वक्त तुम्हें थाने बुला सकता हूँ। मैंने कहा, जाना है जी, उसने सरसरी लहजे में कहा।
اگر کہیں جانے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو پہلے مجھے اطلاع دینا، میں نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ تھانے میں اس بات کی اطلاع ہونی چاہیے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایات کو یاد رکھوں گا، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سمیرا کی گمشدگی پر پریشان تو نظر آتا تھا، لیکن اس کی پریشانی میں وہ سنجیدگی اور گہرائی دیکھنے میں نہیں آتی تھی جو کسی ایسے شوہر کا خاصہ ہوتی ہے جس کی شریک حیات اچانک غائب ہو گئی ہو۔ اس کی پریشانی میں ایک خاص قسم کی بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کا سبب یہی سمجھا کہ اسے سمیرا سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، جیسا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہونی چاہیے۔ وہ نواز بھٹی اور خاص طور پر سلمیٰ سے سخت ناراض تھا، اس لیے بھی اس نے اپنی تمام تر توپوں کا رخ انہی میاں بیوی کی طرف کر رکھا تھا۔ ایک طرح سے معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ نواز بھٹی جب اپنی بیوی کے کارنامے کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا تو اس کا موقف یہ تھا کہ سلمیٰ سمیرا کو غائب کر کے خلیل کو کسی مصیبت میں پھنسانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سمیرا غائب ہو چکی تھی اور سلمیٰ کی بھی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی۔ وہ اگوال میں اپنے گھر میں موجود ہوتی تو سمیرا کی عدم موجودگی پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اور اب اس کے نہ ہونے کا سارا فائدہ خلیل کو مل رہا تھا۔ وہ اسی دعوے پر ڈٹا ہوا تھا جو سلمیٰ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی سوچ بچار کے دوران میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھرا، سلمیٰ کہاں جا سکتی ہے؟ گوبند گڑھ۔ میرے ذہن نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی پیش کر دیا۔ یہ صورتحال موجودہ صورتحال سے لگا کھاتی تھی۔ نواز بھٹی کے مشاہداتی بیان کے مطابق اگر گھڑ سوار شاکا نے ہاشم علی کے ایما پر سمیرا کو غائب کیا تھا تو سلمیٰ اپنے مشن کی کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے گوبند گڑھ جا سکتی تھی۔ یہ ایک طاقتور امکان تھا اور اس امکان کی اصلیت جاننے کے لیے سلمیٰ سے ایک بھرپور ملاقات ہونا ضروری تھی۔ میں بڑی بےتابی سے اس آفت کی پرکالی کا انتظار کرنے لگا۔ نواز بھٹی کی بیوی سلمیٰ کا جو کردار اب تک میرے سامنے آیا تھا، اس کی روشنی میں وہ کسی شیطان کی خالہ سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی، شیطان ہو یا اس کا کوئی رشتہ دار۔ ایک بات اس فیملی کے لیے ثابت ہے کہ ادھر انہیں یاد کرو ادھر وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں سلمیٰ کا انتظار کرتے ہوئے اسے یاد بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نواز بھٹی اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کو دیکھا۔ یہ وہی پولیس اہلکار تھا جس کو میں نے نواز بھٹی کے ساتھ ان کے گھر روانہ کیا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کانسٹیبل سے کہا، انہیں فوراً اندر بھیجو۔ یس سر، کانسٹیبل نے بآواز بلند کہا اور میرا حکم بجا لانے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور منتظر نگاہ سے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دعا کی قبولیت کا فلسفہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان 25-30 سال تک ایک ہی دعا بڑے خشوع و خضوع سے مانگتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی دعا میں کوئی بھی ناممکن یا ناجائز طلب شامل نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر انسان نے دعا کی، ادھر وہ قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ کوئی جواب نہیں۔ اس روز میرے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے حالات پیش آئے تھے۔ کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب میں اس دن بہت بور ہو رہا تھا اور میں نے دل سے دعا کی تھی کہ اس بوریت کا کوئی توڑ نکل آئے۔ میری یہ دعا اتنی سرعت سے قبول ہوئی تھی کہ مجھے اس پر حیران ہونے کی مہلت نہیں مل رہی تھی۔ کہیں تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فارغ بیٹھا تھا اور کہیں اب ایسی مصروفیت مل گئی تھی کہ بقول کسے سر کھجانے کی بھی فرصت میسر نہیں ہو پا رہی تھی۔ چند لمحات کے بعد نواز بھٹی اپنی بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سلمیٰ پرکشش بدن کی مالک ایک جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے سراپے میں مقناطیس جیسا کھنچاؤ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ قدرت کی صناعی کا ایک عمدہ شاہکار تھی۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں بائستگی بیٹھ گئے۔ سلمیٰ بڑی سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی، جبکہ نواز بھٹی کے جسم کے ایک ایک حصے سے اضطراب جھلکتا تھا۔ وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ خلیل سمیرا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے گھر آیا تھا۔ وہ ہمیں، خاص طور پر مجھے، سمیرا کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھگا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نواز بھٹی، خلیل ایسا بندہ نہیں تھا جو تمہاری ڈانٹ پھٹکار سے ڈر کر بھاگ جائے۔ وہ تمہارے گھر سے نکل کر سیدھا چودھری حکمداد کی حویلی پہنچا تھا۔ پھر حکمداد نے اسے اپنے خاص بندے مشتاق مہر کے ہمراہ میرے پاس بھیج دیا۔
خلیل اور چودھری حکمدار بھی سمیرا کی گمشدگی کا ذمہ دار آپ لوگوں کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چودھری نے مجھے سخت تحقیقات کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی۔ سلمیٰ نے بڑے جارحانہ انداز میں لب کشائی کی اور ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں اس مردود نے کیا کیا ہے اور الٹا الزام بھی ہمارے سر ہی ڈال رہا ہے۔ پھر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ ہماری طرف سے رپورٹ درج کریں اور خلیل کو گرفتار کر کے اس سے سمیرا کے بارے میں اگلوانے کی کوشش کریں۔ سلمیٰ کے تنتنے اور جاریت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ نواز بھٹی مجھے اس کے کرتوت سے آگاہ کر چکا ہے۔ وہ اپنی منصوبہ بندی کے مطابق ہی سمیرا کی گمشدگی کا سارا ملبہ خلیل پر گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے نواز بھٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تازہ ترین صورتحال پر تمہاری سلمیٰ سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ میں اس کی پلاننگ سے واقف ہو چکا ہوں؟ یہ ہر بات سے انکاری ہے جناب، نواز بھٹی بے چارگی سے بولا۔ میں نے کہا، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ یہ آج کا سارا دن کہاں غائب تھی؟ جی پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ میرے ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا سمیرا کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ تو اپنے بھائی سے ملنے گوبند گڑھ گئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں تمہاری بیوی کی زبان خود کھلوا لوں گا۔ سلمیٰ کے چہرے پر مجھے خوف اور ڈر کا شائبہ تک دکھائی نہ دیا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی رہی۔ نواز بھٹی اپنی کرسی سے اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں سلمیٰ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دیکھو سلمیٰ، میں میز پر کونیاں ٹیک کر آگے کو جھکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، نواز بھٹی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے لفظ سب کچھ پر خاصا زور دیا۔ وہ متذبذب انداز میں پوچھ بیٹھی، کیا سب کچھ؟ میں نے بدستور سنسنی بھرے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، تمہارے اور خلیل کے تعلقات کے بارے میں اور تمہاری اس منصوبہ بندی کے بارے میں جو تم نے اپنے بھائی ہاشم علی کے ساتھ مل کر سمیرا کو منظر سے غائب کرنے کے سلسلے میں کی تھی۔ آج صبح ہاشم کے ایک خاص بندے شاکا کو ادھر اگروال میں دیکھا گیا ہے اور اس کے بعد ہی سے سمیرا غائب ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے غصے سے کہا، نواز بھٹی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے مجھے اپنا دماغ خراب کرنا پڑے گا۔ میں نے خاصے جارحانہ انداز میں کہا، تم نہیں جانتی ہو اور نہ ہی کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہو کہ زبان کھلوانے کے لیے ہمارے پاس کیسے کیسے اذیت ناک اور روح فنا کر دینے والے طریقے ہیں۔ زبان کیا، تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ تمہارے کرتوتوں کی چیخ چیخ کر گواہی دے گا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کرنا پڑے، وہ قدرے سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آیا۔ نواز بھٹی کے طویل بیان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سلمیٰ نے ایک خاص حوالے سے بہرہ روی ترک کر کے صراط مستقیم اختیار کر لی تھی۔ اس کارنامے پر اسے خصوصی رعایت ملنا چاہیے تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک محفوظ اور نرم گوشہ واہ ہو چکا تھا۔ میں کوئی اس کا دشمن نہیں تھا، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ ہاشم علی اور شاکا کے حوالے سے سمیرا کی گمشدگی کا اقرار کر لے۔ اس طرح سمیرا تو بازیاب ہوتی ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے دو جرائم پیشہ افراد کو گرفت میں لینے کا سنہری موقع بھی مل جاتا۔ میں نے اپنے سخت لہجے کو قدرے نرم کرتے ہوئے کہا، سلمیٰ، مجھے تم سے اور تمہارے حالات سے دلی ہمدردی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی مل جائے اور اس کے ساتھ ہی خلیل جیسے خبیث شخص سے بھی تم لوگوں کو نجات مل جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم پوری طرح مجھ سے تعاون کرو۔ خلیل کے ظلم و ستم اور حالات کی چیرہ دستیوں نے اس خوبصورت عورت کا سینہ چھلنی کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے سلگتے ہوئے زخموں پر اپنائیت اور ہمدردی کا پھایہ رکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس رنگ میں امید، توقع اور آس کا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور بڑی بے یقینی کیسے انداز میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں نے اس کے زخموں کی رفوگری جاری رکھتے ہوئے کہا، سلمیٰ، تمہارے شوہر نے مجھے تم لوگوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری اور تمہارے گھر کی کہانی سن کر مجھے دلی دکھ ہوا ہے۔ خلیل نے تم لوگوں کو بہت دکھ دیے ہیں، تم لوگ بڑی اذیت سے گزرے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی بات کہ تمہارے تعاون کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ محبت اور ہمدردی کے الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور ان الفاظ کی ادائیگی میں اگر سچا خلوص بھی شامل ہو تو یہ طاقت 1000 ہارس پاور بڑھ جاتی ہے۔
پھر پلک جھپکتے میں اس طاقت کے استعمال کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ میں نے محبت، ہمدردی اور خلوص دل کے ساتھ انسانی فطرت اور نفسیات کا تڑکا بھی لگا دیا تھا، لہٰذا نتائج کی برآمدگی میں برق کی رفتار پیدا ہو گئی۔ سلمیٰ نے بڑی امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، میں تمہارے داماد خلیل کو کوئی عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوں، اسے کسی چکر میں پھنسا کر طویل عرصے کے لیے جیل بھجوانا چاہتا ہوں۔ ایسے شیطانوں کو کھلم کھلا معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سلمیٰ کے چہرے پر بڑا آسودگی بھرا اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اس کے لب تھر تھرا اٹھے۔ اس مخصوص جذبات انگیز تھر تھراہٹ سے بڑا تعاون آمیز استفسار ابھرا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کی سلامتی کا خواہاں ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے صحیح سلامت برآمد کر لوں۔ تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تم نے ہی سمیرا کو غائب کرایا ہے۔ اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں، گلوگیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جیسی چاہیں بڑی سے بڑی قسم لے لیں، مجھے سمیرا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ میں تو خود اس کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم تو پھر اور کس کو معلوم ہوگا؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ آج صبح شاکا کا ایک گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آنا تھا۔ تمہارے خامد نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سمیرا کی گمشدگی میں شاکا کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ تمہاری فرمائش پر ہاشم علی نے شاکا کو اس کام پر مامور کیا تھا، اور یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ رخاںسی ہو گئی۔ شاکا نے سمیرا کو غائب نہیں کیا، وہ تو شاکا کو ملی ہی نہیں۔ جب شاکا خلیل کے گھر پہنچا تو وہاں دروازے پر کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ سمیرا اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں جا چکی تھی۔ اس کے بیان میں اس بات کا اقرار موجود تھا کہ اس نے ہاشم علی اور شاکا کی مدد سے سمیرا کو اغوا کرنے کی پلاننگ کی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں اس سے مزید کوئی سوال کرنا وقت کا ضیاع ہوتا۔ اس کے آخری جملے سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاکا کو سمیرا کے بغیر ہی واپس جانا پڑا تھا۔ اگر سلمیٰ کی بات 16 آنے درست تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ شاکا کی آمد سے پہلے ہی سمیرا کو کہیں غائب کیا جا چکا تھا، یا وہ خود غائب ہو گئی تھی۔ ان لمحات میں مجھے نواز بھٹی کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ ایک موقع پر سمیرا نے آنسو بہاتے ہوئے ان سے کہا تھا، میں اس جنگلی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں تو میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی جان دے دوں گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں سمیرا خلیل کے ظلم و ستم اور والدین کی بے بسی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی مرضی آپ کے تحت غائب تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلمیٰ سے استفسار کیا، اگر تمہارے منصوبے کے مطابق شاکا سمیرا کو اپنے ساتھ گوبند گڑھ لے کر نہیں گیا تو پھر وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ اسے کون غائب کر سکتا ہے؟ جناب، وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا تو سارا شک اسی شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اس لعین سے کچھ بھی بعید نہیں، 100 حرامی مریں تو ایک خلیل پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اتنا برا انسان اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سلمیٰ کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹتی تھیں۔ خلیل کی طرف سے اس کا دل بہت زیادہ پکا ہوا تھا اور میں اس کے اسباب سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود امکان کے بارے میں سلمیٰ سے سوال کیا تو وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ سمیرا یوں چپ چپاتے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے ہر مرحلے پر اس کی حمایت کی ہے اور اسے یہ احساس دلایا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ ہم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں، ہم ساری زندگی اسے گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ خود کہیں غائب نہیں ہوئی بلکہ کسی نے اسے غائب کیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر تشویشناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ جلد از جلد میری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر سمیرا کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ پھر وہ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رقت آمیز آواز میں بولی، میں سمجھتی ہوں کہ سمیرا کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئی ہیں اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں اپنے کیے پر سخت شرمسار ہوں۔ میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے لیے توبہ کی ہے۔ اب اسی اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے میری سمیرا سے ملا دے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ بولتے بولتے اس کی ہچکی بند گئی
उसका चेहरा हाथों की ओट में था और वह ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने इसे चंद लम्हात तक इसी कैफियत में रहने दिया ताकि इसके दिल का गुबार धुल जाए। वो खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अपनी खताओं के लिए तौबा कर चुकी थी और अब मेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए आंसू बहा रही थी। ऐसी हालत में मुब्तला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। वो मुझे मुतासिर करने के लिए किसी किस्म की अदाकारी नहीं कर रही थी, बल्कि ये इसके सच्चे होने का सबूत था। वो अश्क नदामत बहाकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर रही थी। उस बुजुर्गो बरतर को अपने बंदों के आंसू बहुत पसंद हैं। सच्चे दिल से बहाए जाने वाले अश्क नदामत को वो बहुत महबूब रखता है और इसी के तुफैल वो इस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। मैं भी तो इसी ज़ात पाक का एक अदना सा बंदा था। फिर सलमा के लिए मेरे दिल में नरमी और हमदर्दी के जज्बात क्यों न पैदा होते। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब चला आया। वो अभी तक दोनों हाथों में मुंह दबाए हिचकियों से रो रही थी। मैंने उसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ रखा और धीरे धीरे थपथपाते हुए कहा, सलमा, वो बड़ा गफूरुर रहीम है, अपने बंदों की खताएं माफ़ करने वाला। तुमने सच्चे दिल से तौबा की है तो वो तुम्हारी तौबा को ज़रूर कबूल करेगा। तुम खुद को संभालो और अपने खामिद के साथ घर चली जाओ और जहन में ये बात नक्श कर लो कि मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। बस तुम अपनी तौबा पर कायम रहना और आइंदा कभी कदमों को डगमगाने नहीं देना। अल्लाह हर इम्तहान में तुम्हारी मदद करेगा। मैं लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं एक मरतबा फिर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कतई वाकिफ़ नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हें एक ऐसी दुखियारी माँ हो जिसकी बेटी गुम हो गई है। वो अपने लख्ते जिगर की तलाश के लिए तड़प रही है और मैं इस तलाश में उसकी मदद कर रहा हूँ, बस। उसने एक झटके से सर उठाया और भीगी हुई आंखों से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में हजारों किस्म के जज्बात मचल रहे थे, जिनमें सताइश और अकीदत के जज्बात गालिब थे। मैं बड़े धीमे अंदाज में अपने सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए मेहरबान नजरों से उसे तकता चला गया। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो जज्बात और एहसासात के बोझ से कपकपाती आवाज में बोली, थानेदार साहब, आप इंसान हैं या कोई फरिश्ता? मुझे गुनाहगार न करो सलमा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दो। वो बड़ी गहरी निगाह से मेरे चेहरे का एक्सरे करते हुए बेयकीनी से बोली, मैंने रूए ज़मीन पर आप जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। वो इसलिए कि तुमने अल्लाह की बनाई हुई सारी ज़मीन देखी ही नहीं, मैंने कदरे शगुफ्ता अंदाज में कहा ताकि वो दिल गिरफ्तगी की कैफियत से बाहर निकल आए। अल्लाह की ज़मीन उग्गूवाल, गोबिंदगढ़ और चंदीपुर तक ही महदूद नहीं, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है और इसी रूए ज़मीन पर तुम्हारे शुमार से भी ज़्यादा इंसान बसते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। वो इसी गहराई से मुझे टटोलते हुए बोली, मुझे आपकी तरह ऐसी मुश्किल बातें करना नहीं आती। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप बहुत अजीम इंसान हैं। मेरा ख्याल है अब तुम्हें फौरी तौर पर अपने घर चले जाना चाहिए। मैंने मौजू बदलते हुए गहरी संजीदगी से कहा, वहाँ इरफान, अदनान और हुमेरा तुम दोनों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। वो भी समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। यकलख्त उठकर खड़ी हो गई, फिर मेरी तरफ देखते हुए गंभीर तस्दीकी लहजे में इस्तफसार किया, थानेदार साहब, मेरी सुमेरा मिल जाएगी ना? इंशाअल्लाह, मैंने पूरे वसूख से कहा। वो जाने के लिए मुड़ी तो मैंने ताकीदी लहजे में कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना सलमा, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर खुद को बरहनगी से बचाना हो तो अपने लिबास से फासला नहीं बढ़ाना चाहिए, इसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहिए। ये नुक्ता मेरी समझ में बड़ी अच्छी तरह बैठ गया है। वो फौलादी लहजे में बोली, तो फिर जाओ और नई जिंदगी को खुशामदीद कहो। मैंने सच्चे दिल से कहा, मेरी दुआ है कि तुम्हारी इस नई जिंदगी में कोई दुख दाखिल न होने पाए। आमीन, वो ठहरी हुई आवाज़ में बोली और पुरएतमाद कदमों से चलते हुए कमरे से निकल गई। इंसानी जज्बात और एहसासात की बड़ी अहमियत होती है। जब इंसान किसी ख़ास किस्म की जज्बाती कैफियत से गुजर रहा होता है तो वो गलत बयानी से काम नहीं लेता। मुझे यकीन है कि सलमा ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था, लेकिन कानूनी मामलात में इंसानी जज्बात और एहसासात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, ना थाने में और ना ही अदालत में। लिहाजा मैं भी अपनी महकमा जाती फ़राइज़ से मजबूर था। मैंने सलमा और नवाज भट्टी को घर जाने की इजाज़त तो दे दी थी, इसके साथ ही कानूनी तकाज़े पूरा करना नहीं भूला था। इनके रुखसत होते ही मैंने एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी कि वो इनके घर के करीब रहते हुए इनकी सरगर्मियों पर निगाह रखे। ये वो कांस्टेबल नहीं था जिसे मैंने इससे पहले नवाज भट्टी के साथ भेजा था। इस कांस्टेबल को सादा लिबास में अपनी ड्यूटी अंजाम देना थी।
ताकि किसी को उस पर शक न हो। एक कांस्टेबल को मैंने फील्ड फॉर गोविंदगढ़ रवाना कर दिया। उसके ज़िम्मे मैंने ये ड्यूटी लगाई कि वो जाकर एएसआई करीम हुसैन से कहे कि वो हाशिम अली या शाका में से जो भी हत्थे चढ़े उसे फौरन गिरफ्तार करके थाने ले आए, और अगर वो दोनों ही मिल जाएं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। करीम हुसैन अपने साथ 2 कांस्टेबल्स लेकर गया था। 3 कांस्टेबल्स की मौजूदगी में इसका काम आसान हो जाता। हाशिम अली या शाका में से कोई भी अगर मेरे काबू में आ जाता तो इससे सलमा के बयान की तस्दीक या तरदीद हो सकती थी। ये पता चल जाता कि सुमेरा को गायब करके गोविंदगढ़ भेजा गया है या वो कहीं और गई है। अब खलील की बारी थी। उसका जो किरदार मेरे सामने आया था उसकी रोशनी में वो बुरा इंसान था, और किसी बुरे इंसान से हर वक्त बुराई की तवक्को रखना चाहिए। मैंने उसे ये तसल्ली देकर रुखसत कर दिया था कि वो आराम से जाकर घर बैठे। मैं नवाज भट्टी वगैरह को थाने में बुलाकर पूछगछ करता हूँ। बहुत जल्द उसकी बीवी को बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी तरफ से भी मैं कुल्ली तौर पर मुतमईन नहीं था। लिहाजा मैंने उसकी खुफिया निगरानी के लिए 2 सादा लिबास पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। ये दोनों ओहदे के लिहाज से कांस्टेबल थे। उन्होंने खलील के घर के आसपास रहकर उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखनी थी। वैसे मैंने खलील को बड़ी सख्ती से ये ताकीद कर दी थी कि वो इस वक्त तक अग्गूवाल को छोड़कर नहीं जाएगा जब तक उसकी बीवी नहीं मिल जाती। उसकी निगरानी पर मामूर दोनों कांस्टेबल्स को मैंने हिदायत कर दी थी कि अगर वो कोई ऐसी वैसी मशकूक हरकत में नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार करके थाने ले आएं। इस बात का खदशा मुझे बहरहाल था कि वो शैतान सलमा और नवाज भट्टी को तंग करने की कोशिश जरूर करेगा। इन कामों से फारिग होने के बाद मैंने रात का खाना खाया। इसके बाद नमाज अदा की और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अगरचे आज दिन भर जिस्मानी भागदौड़ नहीं करना पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बेहद थकन महसूस कर रहा था। ज़हनी जिम्नास्टिक भी इंसान को बुरी तरह थका देती है। अलावा इसी मौसम की सख्ती का भी खास असर था। मेरी चारपाई सहन में बिछी थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर गिरा, नींद ने मुझे अपनी मेहरबान आगोश में समेट लिया। अगर नसीब में आराम ना लिखा हो तो इंसान हजार फुर्सत के बावजूद भी सुकून से नहीं रह सकता। मेरे साथ भी इस दिन कुछ ऐसा ही मामला था। रात ने अपना निस्फ सफ़र तय किया था कि मुझे गहरी नींद से उठना पड़ा। मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर बड़ी जोरदार दस्तक हो रही थी। मैं आंखें मलता हुआ उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार नबी बख्श खड़ा था। उसने पहले तो मुझे इस वक्त यूं तूफानी अंदाज में जगाने पर माजरत की और फिर बताया, मलिक साहब, आपने जिन 2 बंदों को खलील की निगरानी पर मामूर किया था, इनमें से एक आया है और उसके पास बड़ी सनसनीखेज इत्तला है। आपको फौरन खलील के घर पहुंचना होगा। वो सनसनीखेज इत्तला क्या है? मेरी नींद पलक झपकते में काफूर हो गई। हवलदार ने बताया, खलील अपने घर के एक कमरे में खुदाई कर रहा है। मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ लगती है मलिक साहब। पता नहीं वो मरदूद किस चक्कर में है। उसका चक्कर अभी पता चल जाएगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा और कमीज पहनने लगा। तुम इत्तला लाने वाले कांस्टेबल के साथ तैयार रहो, मैं अभी आता हूँ। हम खलील के घर जा रहे हैं। हवलदार क्वार्टर से निकला तो मैंने बड़ी सुरत से लिबास तब्दील किया। यह अवामी लिबास ही था, यूनिफॉर्म चढ़ाने का वक्त नहीं था। ताहम मैं अपना सर्विस रिवॉल्वर लेना नहीं भूला था। थोड़ी देर के बाद मैं हवलदार नबी बख्श और इत्तला कुनिंदा कांस्टेबल के हमरा खलील के घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरे इस्तफसार पर मज़कूरा कांस्टेबल ने बताया, हम दोनों बड़ी महारत से खलील की निगरानी कर रहे थे। हमने पता लगा लिया था कि उसने असर के वक्त अपनी दुकान बंद कर दी थी और थाने से वापसी पर जब वो घर पहुंचा तो फिर बाहर कदम नहीं रखा। अगर वो घर से बाहर निकलता तो हमें उसकी निगरानी में कदरे दिक्कत पेश आती। हम खुश थे कि चलो अच्छा है वो घर के अंदर ही बंद है। थोड़ी देर पहले रफ़ीक ने मुझसे कहा कि खलील के घर के पिछवाड़े कोई मकान नहीं बना हुआ। हम उसके घर की सामने से निगरानी कर रहे हैं, कहीं ये पीछे से ना निकल जाए। मैंने रफ़ीक की बात से इत्तफाक किया और हम उसके घर के अक़ब में चले आए। इसके पीछे खाली प्लॉट पड़ा था। वो घर का पिछवाड़ा था, लेकिन उधर से इनखला का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। हम मुतमईन होकर वापस जाने ही वाले थे कि मैं चौंक उठा। मकान की अक़बी दीवार में एक छोटा सा सुराख मौजूद था, जिसमें से लालटेन की मखसूस रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मेरे दिल में ये तजस्सुस जागा कि मज़कूरा सुराख से आंख लगाकर देखूं कि खलील अपने घर के अंदर क्या कर रहा है। मैंने रफ़ीक को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया तो उसने भी मेरे ख्याल की तायीद कर दी। फिर हमने बारी बारी इस सुराख पर आंख टिकाकर अंदर झांका। इस कमरे के अंदर जो मंजर दिखाई दिया उसने हमें चौंकने पर मजबूर कर दिया।
میں نے رفیق کو وہیں چھوڑا اور اس سنسنی خیز واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ کانسٹیبل خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، صادق، تم نے عقبی دیوار کے سوراخ میں سے کون سا منظر دیکھا تھا؟ خلیل بیلچے کی مدد سے اس کمرے میں کھدائی کر رہا ہے جناب، صادق نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا۔ ایک طرف مٹی کا ڈھیر جمع ہے اور وہ گڑھے میں اتر کر بڑی احتیاط سے بیلچہ چلا رہا تھا تاکہ اس کی آواز گھر سے باہر رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی خزانہ کھود کر نکالنے کے چکر میں ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کوئی خزانہ دبانے کے چکر میں ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جی کیا مطلب؟ کانسٹیبل صادق کی حیرت بھری آواز ابھری۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا کیونکہ اسی وقت ہم خلیل کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ اس کے گھر کی عقب جانب فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ میں نے کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خلیل کے پڑوسیوں کو جگایا۔ خلیل کے گھر کی دائیں جانب عمردین کمہار کا گھر تھا اور بائیں طرف یوسف لوہار رہتا تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں الرٹ رہیں۔ اگر خلیل درمیانی دیوار پھاند کر ادھر آنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قابو کر لیں۔ ہمیں وہاں دیکھ کر نگرانی پر مامور دوسرا کانسٹیبل رفیق بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ میں نے رفیق کو خلیل کے مکان کے پچھواڑے متعین کر دیا تاکہ وہ چھت کے ذریعے فرار کی کوشش کرے تو رفیق اسے قابو کر لے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار نبی بخش کو گھر کے داخلی دروازے پر موجود رہنے کی ہدایت کی اور کانسٹیبل صادق کے ساتھ دیوار پھاند کر خلیل کے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ہم نے اندر کودتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہمارے قدموں سے دھمک پیدا نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے ہم صحن کو عبور کر کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جس کے اندر لالٹین روشن تھی۔ میں نے بآہستگی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا۔ خلیل نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ اس وقت میں دستک دینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے کک مارنے والے انداز میں ایک زوردار لات دروازے کے وسط میں رسید کی۔ میری کک میں جوش اور جذبہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا۔ کھٹک کی آواز کے ساتھ کنڈی ٹوٹی اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے گزر کر ہم کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ خلیل اس وقت گڑھے کے کنارے پر بیٹھا تھا اور جھک کر گڑھے کی گہرائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہماری طوفانی آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور بڑی سرعت کے ساتھ بیلچے کی جانب ہاتھ بڑھایا جو مٹی کے ڈھیر کے قریب ہی پڑا تھا۔ یقیناً اس بیلچے کی مدد سے وہ ہم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میری دائیں ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے گھومی۔ اس کک میں پہلے سے بھی زیادہ جوش اور توانائی موجود تھی۔ میرے پاؤں کی ایک ظالم ٹھوکر نے اس کے تھوبڑے کا مزاج پوچھا اور وہ کراہتے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر جا گرا۔ اسی لمحے کانسٹیبل صادق نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے پلک جھپکتے میں خلیل کو آہنی زیور پہنا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باری باری ہمارے چہرے دیکھنے لگا، پھر اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز خارج ہوئی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے زندہ و جاوید ثبوت وہاں موجود تھے۔ کمرے کے وسط میں کھدا ہوا گڑھا، اس کا بیلچے سے ہم پر حملہ آور ہونا اور سب سے بڑھ کر ڈھکی ہوئی چارپائی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کھا جانے والے لہجے میں کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے اسی کو چھپانے کے لیے گڑھا کھود رہے تھے نا؟ پھر میں ڈھکی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے وہاں موجود چادر کو کھینچ لیا۔ اس چادر کے نیچے چارپائی پر کسی عورت کی لاش پڑی تھی۔ مجھے 101% یقین تھا کہ وہ سمیرا ہوگی۔ میں نے انگلی سے خلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بڑی لجاجت سے مجھ سے کہا تھا تھانے دار صاحب، آپ جتنی جلد ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکالیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھ لو، میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی۔ تمہیں اسی عورت کی تلاش تھی نا؟ تمہاری بیوی سمیرا یہی ہے نا، جس کو اب زندہ لوگوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ زندہ ہوتی تو تم اس کے جسم کو ٹھکانے لگانے کے لیے آدھی رات کو یوں گڑھا نہیں کھود رہے ہوتے۔ گڑھا تم کھود رہے ہو اور بہت ہی رازداری کے ساتھ کھود رہے ہو، بلکہ کھود چکے ہو، اس لیے یہ بات بھی طے ہے کہ سمیرا کو تم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے نا؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے بڑے غصیلے انداز میں اس پر ٹھڈوں کی بارش کر دی۔ جب اس کا چہرہ خون اگلنے لگا تو میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا کہ ٹرائل روم میں اس کی مزید خاطر تواضع کی جائے۔
میں نے سمیرا کی لاش پر قبضہ کر کے اسے بھی تھانے پہنچا دیا تھا۔ آدھی رات کو خلیل کے گھر میں ہونے والی پولیس کارروائی کی خبر صبح سے پہلے اگروال کے طول و عرض میں پھیل گئی تھی۔ الگ صبح سلمیٰ اور نواز بھٹی ایک مرتبہ پھر تھانے میں موجود تھے۔ اس دوران میں نے خلیل پر مختلف فارمولے آزما کر اس سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ اس نے سمیرا کو گلا گھونٹ کر آج صبح موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پھر اس کی لاش کو کمرے میں بند کر کے وہ گھر کے بیرونی دروازے کو کنڈی چڑھا کر دکان پر چلا گیا۔ اس دوران وہ یہی سوچتا رہا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس نے تیش کے عالم میں گلا گھونٹ کر سمیرا کی جان تو لے لی تھی، لیکن اس کی لاش نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ پھر جب نواز بھٹی اس کی دکان پر پہنچا تو اسے ایک راہ سوجھ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ دن بھر سمیرا کی گمشدگی کا ڈرامہ رچائے گا اور اس کے لیے نواز بھٹی اور اس کی بیوی کو الزام دے گا۔ اور رات کو جیسے ہی گاؤں والے گہری نیند سو جائیں گے، وہ اپنے گھر کے ایک کمرے میں چپکے سے گڑھا کھود کر سمیرا کی لاش کو دبا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جرم کا ثبوت بھی ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ احمق یہ بھول گیا تھا کہ جرم کبھی چھپ نہیں سکتا، جلد یا بدیر یہ کھل کر رہتا ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کا جرم اغوا سے پہلے ہی کھل گیا تھا۔ نواز بھٹی اور سلمیٰ کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ خاص طور پر سلمیٰ پر اس واقعے نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان مجھ سے صرف ایک سوال کیا، "تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میری سمیرا مل جائے گی نا؟ اور آپ نے جواب میں کہا تھا انشاءاللہ۔ آپ کے جواب میں بڑا یقین شامل تھا۔ اس وقت آپ نے اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ آپ سمیرا کو میرے حوالے تو کریں گے، لیکن وہ سمیرا زندگی سے خالی ہوگی؟ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی لاش کو بھی خوش آمدید کہنا ہوگا۔" سلمیٰ کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا میں نے ندامت آمیز انداز میں گردن جھکا لی۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو معلوم ہو تب بھی زبان ساتھ نہیں دیتی۔ سلمیٰ کے سوال کے جواب میں نے اسی لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ ان نازک لمحات میں وہ میرے اس جواب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بہت بڑی قربانی دے کر جس نئی زندگی کو خوش آمدید کہا تھا، میں اس کا وہ خواب بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میری کسی تلخ بات سے بھڑک کر واپسی کی راہ بھی اختیار کر سکتی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی برا ہوتا۔ اس کی قربانی رائیگاں جاتی اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔